السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. تو کوئی سورۃ الحشر پڑھیں گے اور ترجمہ کون کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ زبردست حکمت والا ہے. والذی، وہی ذات ہے جس نے اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، جس نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے نکالا. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر، وہی ذات ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو ان کے گھروں سے نکالا پہلے حشر میں. ما ظننتم ان یخرجوا، انہوں نے نہیں سمجھا کہ وہ نکلیں گے. وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور بلکہ انہوں نے گمان کیا کہ جو ان کے پاس حصونہم من اللہ، جو وہ اللہ کی طرف سے قلعے ہیں جو ان کو عطا کیے گئے. مانعتہم حصونہم من اللہ، ان کے قلعے اللہ کے عذاب سے یا اللہ سے انہیں بچائیں گے. انہوں نے گمان کیا کہ ان کے قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچائیں گے. فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا. من حیث لم يحتسبوا، وہاں سے فَأَتَاهُمُ اللَّهُ، عطا بھی لانا، بھیجنا. صرف عطا اگر استعمال ہوتا ہے تو آنا. عطا اللہ من حیث لم يحتسبوا، وہاں سے جہاں سے انہوں نے گمان بھی نہیں کیا. جی. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور ان کے دلوں میں روب ڈالا. یخربون بیوتہم، وہ برباد کرتے تھے اپنے گھروں کو. بِأَیْدِیہم، اپنے ہاتھوں سے. وَأَیْدِی الْمُؤْمِنِین، اور مومنین کے ہاتھوں سے. فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، تو عبرت حاصل کرو اے دیکھنے والو، عقل رکھنے والو. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلاوطنی، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جلاوطنی نہ لکھتی ہوتی. لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو البتہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دیتا. وَلَهُمْ فِي، اگر نہیں لکھی ہوتی تو لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو انہیں دنیا میں بھی عذاب دیتا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھا یا دشمنی کی. وَمَن يُشَاقِ اللَّهَ، اور جو اللہ سے بغض رکھے یا دشمنی کرے. فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے، سزا دینے والا ہے. مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ، جو تم کاٹتے ہو درختوں سے. جو تم نے کاٹا. مَا قَطَعْتُم مِّن لِینَةٍ، جو تم نے درخت کاٹے.
جو تم نے درخت کاٹے، او ترکتموہا یا ان کو چھوڑ دیا، قائمۃ علی اصولہا ان کی جڑوں پر، فبإذن اللہ تو یہ اللہ کی فبإذن اللہ تو بے شک اللہ کی اجازت سے، ولیخزی الفاسقین اور تاکہ اللہ تعالی فاسقوں کو فبإذن رسوا کرے، اللہ یخزی الفاسقین، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، اور فاسقوں کو رسوا تاکہ کرنے کے لیے۔ فاسقوں کو رسوا کرنے کے لیے۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ سورۃ الحشر ہے، مدنیہ ہے، سورۃ الحشر مدنیہ، اس کو سورۃ بنی النضیر بھی کہا گیا ہے، سورۃ بنی النضیر، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کو وہ نام دیا۔ اس کے علاوہ اس سورت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں، بہت ساری نہیں، کچھ حدیثیں جو کہ مشہور ہیں اس کی فضیلت کے تعلق سے، جیسا کہ تفسیر قرطبی میں بھی ذکر ہے اس کا کہ من قرأ سورة الحشر لم يبق شيء من الجنة والنار والعرش والكرسي والسماوات والأرض والهوام والريح والسحاب والطير والدواب والشجر والجبال والشمس والقمر والملائكة إلا صلوا عليه واستغفروا له، یعنی کہ کائنات کی ہر چیز اس کے لیے استغفار کرے گی۔ فإن مات من يومه أو ليلته مات شهيدا۔ امام ثعلبی نے اس کی تخریج کی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی حدیث ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے جو زیادہ مشہور ہے، پہلے سے ہم سنتے آئے تھے کہ من قال حين يصبح 3 مرات اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في يومه مات شهيدا، ومن قرأها حين يمسي فكذلك۔ قال حدیث حسن غریب۔ لیکن یہ تمام حدیثوں کے تعلق سے یہی ہے کہ یہ حدیثیں ثابت نہیں ہیں۔ امام البانی نے بھی اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ اب رہی بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یہ مسبحات جو صورتیں ہیں ان میں سے یہ بھی ہے۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں اس تعلق سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، ہر چیز، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل میں کہتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کہ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے لیکن تم نہیں سمجھ سکتے ہو اس کی تسبیح کو، وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جلال، عظمت اور اس کی پاکی، ہر عیب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاک بتاتے ہیں، ہر شریک سے، مصاحب سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی ساتھی نہیں ہے اور نہ اس کا کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ کوئی لڑکا ہے اس سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، نقص والا نہیں ہے، ہر عیب سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاک بتاتے ہیں۔ کائنات میں ہر چیز اپنے زبان حال سے، زبان قال سے، چاہے وہ ملائکہ ہو، انس جن ہو، حیوان ہو، شجر حجر مدر، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے اس معنی میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی چیز ہرا نہیں سکتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی چیز انتقام لینے سے روک نہیں سکتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ حکیم ہے اپنے تدبیر میں، کائنات کی تدبیر میں، انسانوں جنوں ساری کائنات کی تدبیر چلانے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ حکیم ہے، ہر چیز اپنی حکمت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ چلاتے ہیں۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، اللہ سبحانہ تعالیٰ هو الذي، وہی ہے جس نے نکالا، جلا وطن کیا، نکالا ان لوگوں کو جو کفر کیا اہل کتاب میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، لاول الحشر پہلے حشر کے لیے، پہلی مرتبہ حشر کے لیے۔ تو یہ بنی نذیر کے تعلق سے جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے پاس گئے تھے دیت مقرر کرنے کے لیے، دو قتیل جن کو انہوں نے قتل کیا تھا ان کے لوگوں نے، تو اس وقت انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکے سے مارنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر جب لگ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، اس کے بعد پھر ان کے صحابہ کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا ان کے ساتھ جنگ کا ارادہ کیا اور یہ لوگ اپنے محلوں میں بند ہو گئے۔ اس واقعے کے پس منظر میں یہ سورہ نازل ہوئے، یہ سورۃ الحشر۔ هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر۔ اول الحشر کا مطلب یہ ہے کہ پہلی مرتبہ، لام توقید کے لیے ہے، یہاں پر جو لام ہے لاول الحشر توقید کا ہے، لام پہلی مرتبہ کے لیے، یعنی دوسری مرتبہ۔ یہاں سے لوگ خیبر میں جا بسے تھے، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں خیبر سے ان لوگوں کو شام ضلع وطن کر دیا گیا، یعنی وہاں سے پھر ان لوگوں کو نکالا گیا، تو یہ دوسری مرتبہ ہے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ لاول الحشر یہ ہے کہ دنیا میں ان کو پہلی مرتبہ ہے، دنیا میں 2 مرتبہ، پھر آخرت میں بھی 2 مرتبہ ان کو جمع کیا جائے گا، ایک میدان حشر میں، پھر جہنم میں۔ اس طریقے سے ان 4 مرتبہ ان کا حشر ہوگا، یعنی جہنم میں بھی یہ لوگ جمع کیے جائیں گے، ان لوگوں کو جہنم میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ عذاب دے گا، تو اس کے لیے لأول الحشر یہاں پر استعمال کیا گیا، پہلی مرتبہ کا جمع کیا جانا۔ لأول الحشر ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا ان ما ظننتم ان يخرجوا، یعنی اے مومنو، ما ظننتم ایھا المؤمنون ان يخرجوا، کہ وہ نکلیں گے کہاں سے؟ اپنے گھروں سے ان کو نکالا جائے گا یا ان کو جلا وطن کیا جائے گا، اس کا اندازہ آپ لوگ نہیں کیے تھے، یا یہ گمان آپ لوگ نہیں کر رہے تھے۔ کیوں؟ ان کے مال دولت یا ان کے ہتھیار وغیرہ کو دیکھ کر، یا ان کے رہن سہن کو دیکھ کر، ان کے ٹھاٹ باٹ کو دیکھ کر یہ کبھی گمان نہیں ہوتا تھا کہ یہ لوگ اپنے گھروں سے نکلیں گے، ان کو نکالا جائے گا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور یہ لوگ بھی یہ گمان کیے تھے اپنی جگہ کہ انہیں نہیں نکالا جائے گا۔ کیوں؟ ان کے جو قلعے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں بچا لیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر یہ لوگ اپنے قلعوں پر بھروسہ کیے تھے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسے اللہ تعالیٰ آ پہنچا کہ یہ گمان بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مفسرین میں سے کہ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اس کا اشارہ کعب بن اشرف جو یہود کا سردار تھا، اس کی موت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کی موت، جیسا کہ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو مارا تھا، تو وہ خود اشارہ تھا ان لوگوں کی ہزیمت کا، وہاں سے ان کی ہزیمت شروع ہو گئی تھی۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، یعنی اس کی موت کے بعد ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی جو مسلمان گھیر لیے تھے، تو وہاں پر اس وقت بھی یہی ان کا حال ہوا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو بھیج کر
جو محاصرہ کر لیے تھے ان کے قلعوں کا، اس وقت بھی ان کے دلوں میں رعب طاری ہو گیا تھا. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، یہ اپنے گھروں کو خراب کرتے تھے، خراب کر رہے تھے، یعنی کہ تخریب کر رہے تھے. بعض نے اس کو یخربون بھی پڑھا ہے، یخربون بیوتہم بایدیہم، یعنی تخریب کاری کر رہے تھے اپنے ہاتھوں سے، یعنی اندر سے لوگ جو بھی اچھی چیزیں تھیں، دروازے وغیرہ، اس کو توڑ رہے تھے تاکہ مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، اور باہر سے خود مسلمان توڑ رہے تھے قلعے کو ان کے اوپر مدد پانے کے لیے یا ان کو نکالنے کے لیے. یعنی ان کے قلعوں کے اطراف میں جو جھاڑ وغیرہ تھے یا جو بھی مضبوط چیزیں تھیں اس کو توڑ رہے تھے تاکہ اندر گھسنے میں آسانی ہو. یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار، اے عقل رکھنے والوں، ابصار آنکھ رکھنے والوں، اس کا مطلب یہی ہے کہ عقل رکھنے والوں، تم عبرت پکڑو، نصیحت پکڑو ان سے. یعنی کیسے یہ لوگ اتنے مضبوط قلعوں میں رہنے کے باوجود بھی، اپنے مضبوط قلعوں میں رہنے کے باوجود بھی ان کی حالت کیا ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان قلعوں پر بھروسہ کیا، تو ان کا حال کیا ہو رہا ہے. اس سے تم لوگ عبرت حاصل کرو. الاعتبار النظر فی الامور، الاعتبار کس کو کہتے ہیں؟ النظر فی الامور، معاملات میں نظر کرنا، غور کرنا. لیعرف بها شیء آخر من جنسها، تاکہ اس کے جنس کی کوئی اور چیز اس کے نتیجے پر پہنچی جائے یا کوئی چیز معلوم کی جا سکے. الابصار العقول، الابصار کا مطلب یہاں پر العقول ہے، یعنی تدبروا ما نزل بهم، جو ان کے اوپر نازل ہوئی بلا اس پر تم غور و فکر کرو. ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا، اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر جلا وطنی نہ لکھ دیتے، یعنی جلا وطنی اگر ان کا مقدر نہیں بنتی تو اس سے بھی بڑی ان کو سزا ملتی تھی. گویا کہ جلا وطنی ان کے لیے ایک رحمت ثابت ہوئی، جیسا کہ بنو قریظہ کو یہ جلا وطنی کا بھی موقع نہیں دیا گیا بلکہ ان کے لوگوں کو مار دیا گیا، تو ان کا بھی یہی حال ہوتا تھا اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر جلا وطنی نہ لکھ دیے ہوتے، ان کا مقدر نہیں بنائے ہوتے. ان کتب اللہ یہاں پر قضا اللہ لهم الجلاء، لولا ان قضى اللہ علیہم الجلاء، ایسا ہے وہ. الجلاء خروجهم من اوطانهم، خروجهم من اوطانهم، یہاں پر جلا اور خروج اس کے معنی کے طور پر خروج کہا گیا ہے، ورنہ جلا میں اور خروج میں تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ جلا وطنی جو ہوتی ہے اہل و عیال کے ساتھ، سامان کے ساتھ وغیرہ انسان چلے جاتا ہے، خروج اکیلا ہی جاتا ہے، یعنی جو اخراج ہوتا ہے وہ ایک آدمی کا ہوتا ہے. جلا وطنی جو ہوتی ہے تمام کی ہوتی ہے. امام ماوردی کہتے ہیں احدہما، یعنی الجلاء والاخراج، اس کے اندر دو فرق ہے. احدہما ان الجلاء ما كان مع الاهل والولد، والاخراج قد يكون مع بقاء الاهل والولد. والثاني ان الجلاء لا يكون الا لجماعة، والاخراج قد يكون لواحد ولجماعة. یعنی ایک آدمی کو نکالنے کو جلا وطنی نہیں کہیں گے، گرچہ یہاں حالانکہ ایک جماعت جب نکلتی ہے تو اخراج بھی کہیں گے، جلا وطنی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک آدمی کو جب نکالتے ہیں تو اخراج ہی کہیں گے. یہ بتانا چاہیں اس کے اندر فرق. لولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء لعذبهم فی الدنیا، یعنی اگر ان کے لیے جلا وطنی نہیں مقدر کی گئی ہوتی تو لعذبهم فی الدنیا، دنیا میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عذاب دے دیتا، بالقتل والسبی، قتل کے ذریعے اور قید کے ذریعے، کما فعل بقریظہ، جیسا کہ بنو قریظہ کے ساتھ کیا گیا. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، وَلَهُمْ یہ حال ہے، مع ما حل بهم فی الدنیا،
مع ما حل بهم فی الدنیا، یعنی آخرت میں عذاب دیتا ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بھی حالت میں ان کو، جو دنیا میں ہوا اس کے ساتھ ان کو آخرت میں بھی عذاب ملتا. عذاب النار یعنی جہنم کا عذاب. ذلك بأنهم شاقوا الله ذلك الذي أصابهم، یہ جو انہیں پہنچی، یہ چیز جو ہوئی ان کے ساتھ، یعنی ما فعل بهم بأنهم شاقوا الله، شاقوا الله عصوا الله، نافرمانی کی انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، اس لیے کہ انہوں نے بأنهم شاقوا الله ورسوله، اللہ اور اس کے رسول کی انہوں نے نافرمانی کی. یہاں پر دیکھیے شاق اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب. یہاں پر پہلے جو شاق اللہ ورسولہ دونوں کو استعمال کیا گیا، اللہ کا نام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، اور جو اللہ کی نافرمانی کرے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. تو یہاں پر رسول کو کیوں نہیں لایا گیا؟ وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے، جیسا کہ اطاعت رسول اللہ کی اطاعت ہے، ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نافرمانی داخل ہے. فإن اللہ شدید العقاب، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین. ما قطعتم من لینة، یعنی جو تم نے درخت کاٹے کھجور کے، من لینة درخت، لینا کے مطلب یہاں پر ہے نا کنایہ کے طور پر درخت کو کہا گیا ہے، ورنہ اس کے 10 معنی بتائے ہیں امام قرطبی نے. اس میں سے جو دوسرے لوگوں نے بھی جو نقل کیا ہے وہ میں بتا رہا ہوں آپ کو. کہ سب سے پہلے یہ بتا دوں گا کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے راستے کو صاف کرنے کے لیے، اور دوسرا ان کو غصہ دلانے کے لیے، تاکہ وہ لوگ اس سے ان کے اندر غصہ بھڑکے اور وہ لوگ جوابی کارروائی کریں، اس کے بدلے میں یہ لوگ جوابی کارروائی کریں یا وہ لوگ باہر نکلے، اس غرض سے کچھ درخت جلائے اور کچھ کو کاٹ دیا تھا. تو یہودیوں نے یہ کہا کہ اے محمد، تم تو یہ کہتے ہو کہ تم صلاح و صفائی چاہتے ہو، یا محمد زعمت انک ترید الصلاح افمن الصلاح عقر الشجر وقطع النخل، کہ درختوں کو جلانا کاٹنا، کھجور کے درختوں کو، کیا یہ صلاح میں سے ہے؟ یعنی کہ صلح پسندی یہ ہے کیا؟ وَهَلْ وَجَدْتَ فِي مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور تم پر جو نازل کیا گیا، جو شریعت جو نازل کی گئی یا تمہارے پاس جو کتاب ہے، کیا اس کے اندر تم نے یہ پایا؟ فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی اس بات سے. وَوَجَدَ الْمُسْلِمُونَ فِي أَنفُسِهِم مِّن قَوْلِهِم، اور مسلمانوں کو بھی ان کی ان باتوں سے تکلیف ہوئی اور انہوں نے بھی اپنے دلوں میں اس کو محسوس کیا. وَاخْتَلَفَ الْمُسْلِمُونَ، تو مسلمانوں نے اختلاف کیا. فَقَالَ بَعْضُهُمْ لَا تَقْطَعُوا، تو ان میں کے بعض نے کہا کہ مت کاٹو. فَإِنَّهُ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْنَا، یہ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال غنیمت میں دیا ہے. وَقَالَ بَعْضُهُمْ، اور بعض نے کہا بل نغیظهم بقطعه، بلکہ ہم انہیں غصہ دلائیں گے کاٹ کر. تو اس وقت یہ آیتیں نازل ہوئی. والثانی، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو لینا کا مطلب کیا کہا گیا کہ النخل والشجر، اور بعض لوگ جو کہتے ہیں اس کا معنی الوان، یعنی کہ لیونا تھا تو اس کا لون سے ہے، الوان اس کا معنی کہا گیا ہے. الوان النخل کلھا الا العجوہ، عجوہ کے علاوہ تمام جو رنگ برنگے کھجور ہے وہ مراد ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس کے معنی میں کہ کچھ خاص انواع کھجور کے لینا سے مطلب
بعض لوگ یہ کہتے ہیں انہا النخل کلہ، اس سے مراد تمام کھجور کے ہی درخت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں انہا کرام النخل، یعنی کہ کھجور کے اعلیٰ اقسام مراد ہے. تو یہ کئی معنی اس کے اندر کہے گئے ہیں. اس کے علاوہ امام قرطبی نے جو ذکر کیا ہے اس کے اندر یہ بات بھی ہے کہ لینا لین سے لیا گیا ہے. لین یعنی نرمی سے، چونکہ جس کے اندر جان ہوتی ہے، پتھر وغیرہ، پتھر یا چٹان، پہاڑ، ان کے مقابلے میں جھاڑ نرم ہوتے ہیں. اس کے اندر جو روح یا جان پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے، جو جان پائی جاتی ہے اس کی وجہ سے، اس لیے لینا کہا گیا. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها، یا تم نے اس کو چھوڑ دیا اپنے جڑوں پر قائم، ان کے جڑوں پر قائم چھوڑ دیا، یعنی ایسے چھوڑ دیا جو بھی تم لوگوں نے کیا. فبإذن اللہ، یعنی بأمر اللہ، فبأمر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ یہود کو، فاسقین سے مراد یہود کو غصہ دلائیں، خزیہم یا رسوا کریں. یہ کہ ہم نے اس پر یہ بتانا مقصود تھا اس کا کہ ہم قبضہ کر چکے ہیں، ہم جو چاہے کر سکتے ہیں تمہارے اموال کے ساتھ. اب یہ بتانا مقصود تھا، یا انہیں غصہ دلانا مقصود تھا، رسوا کرنا مقصود تھا. وَلْيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ. تو یہ مختصر تشریح اس کی ہے. اس کے بعد ہم لوگ ہے نا معانی الکلمات وغیرہ پڑھتے ہیں. تو کون پڑھیں گے؟ شرح الکلمات کی. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ای نزہ اللہ ای نزہ اللہ تعالی، نزہ اللہ، ای نزہ اللہ تعالی وقدسہ بلسان الحلال والقال ما فی السماوات و ما فی الارض من سائر الکائنات. اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا اور اپنے زبان حال اور زبان قال سے، ماں جو فی السماوات، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، من سائر الکائنات. سائر الکائنات شیخ کیا ہوا؟ تمام کائنات میں. سائر یعنی تمام، کل الکائنات، یعنی یہ نزہ قدسہ فعل ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پاکی بیان کی اور تقدیس بیان کی اپنے زبان حال اور قال سے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ساری کائنات نے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، ای العزیز فی انتقامہ، کہ مطلب غالب، جو غلبہ والا ہے انتقام میں، اس کے انتقام میں. من اعدائہ، جی پڑھیے. من اعدائہ الحکیم فی تدبیر، نہیں الگ کیجئے اس کو. اے العزیز فی انتقامہ من اعدائہ، الحکیم فی تدبیرہ لاولیائہ. اچھا، الحکیم فی تدبیرہ لاولیائہ، کہ وہ عزیز ہے، عزیز اور حکیم ہے، اس کہ مطلب انتقام لینے میں. شیخ ادا کیا ہوگا؟ اپنے اعداء، دشمن سے انتقام لینے میں زبردست ہے، اور اپنے اولیاء کی تدبیر کرنے میں حکیم ہے. والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، ای اخرج الیہود، اخرج یہود بنی نذیر من دیارہم بالمدینتی، نکالا بنی نذیر کو جو یہودیوں میں سے تھے ان کے شہروں میں سے، ان کے گھروں میں سے، بالمدینتی، ان کے شہروں میں. شیخ وہی بنی نذیر من دیارہم بالمدینہ، مدینے سے، ان کے گھروں سے. مدینے کے اطراف میں تھے نا وہ لوگ. جی مدینے کے اطراف میں. شیخ مدینہ یہاں شہر سے مراد نہیں ہوگا؟ نہیں، بالمدینہ،
مدینہ منورہ مراد ہے. لأول الحشر لأول الحشر یعنی جس طرح ای لأول الحشر اول الحشر یعنی پہلے حشر کے لیے. پہلے حشر کے لیے. اچھا. کانا و ثانی اور دوسرا و ثانی حشر کانا من خیبر الی الشام یعنی دوسرا جو حشر من خیبرہ ہوگا یہ جی ٹھیک ہے. من خیبرہ الی الشام یعنی ان کو دوسرا جو حشر ان کو دوسری جو نکالا گیا وہ خیبر سے شام کی طرف تھا. ما ظننتم ان یخرجوا ای ما ظننتم کہ وہ گمان کرتے تھے ایھا المؤمنون ما ظننتم انتم ما ظننتم ان یخرجوا اے ما ظننتم ایھا المؤمنون تم نے گمان نہیں کیا اے مومنو کہ تم نے گمان نہیں کیا ہے مومنو ان کہ بنی نذیر جو ہے یخرجون کہ وہ نکالے گئے من دیارہم ان کے گھروں میں سے. یعنی یہ مومنوں کے لیے ایک نصیحت کے طور پہ ہے. نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ما ظننتم ان یخرجوا تم نے کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکلیں گے اپنے گھروں سے. اچھا کہ مومنوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکلیں گے. جی یعنی کہ وہ اتنے مضبوط تھے اپنی جگہ ان کے پاس اتنے ہتھیار تھے کہ بہت مضبوط مانے جاتے تھے. تو مسلمانوں نے کبھی گمان نہیں کیا تھا کہ اس طریقے سے کمزور بن کے وہ نکلیں گے ذلیل ہو کر وہ نکلیں گے. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ وَظَنُّوا کو گمان کرتے تھے. ظن یہودی گمان کرتے تھے جو بنی نذیر کے تھے ان حصونہم کے ان حصونہم شیخ حصونہم جی ان حصونہم تمنعہم کہ ان کے قلعے جو ہیں ان کے قلعے کہ تمنعہم کہ ان کے قلعے شیخ کیا ہوا تمنا کہ ان کے قلعے ان کی حفاظت کریں گے مما قضى اللہ به علیہم من اجلائہم من المدینہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر فیصلہ کیا ہے جلاوطنی کا اس سے انہیں روکیں گے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے ان کے قلعے انہیں روک لیں گے. اتنے مضبوط قلعے وہ سمجھتے تھے اور پورا اعتماد ان کے قلعوں پر تھا. فآتاهم اللہ من حیث لم يحتسبوا ای فجاءهم اللہ من حیث لم يظنوا انہم یؤتون منہ مطلب اللہ کا عذاب کہ جی اے فجاءهم اللہ من حیث لم يظنوا اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آیا ان کے پاس کہ وہ گمان نہیں کر سکے انہم یؤتون منہ کہ وہ اس طریقے سے ان کے پاس آئے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ آئے گا. جی یعنی فجاءهم اللہ من حیث لم يظنوا کہ وہ گمان نہیں کیے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرف سے ان کے پاس آئے گا. یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آنا اس کا مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قضا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور اس نے ڈال دیا ای قذف اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا الخوف الشدید خوف الخوف الشدید من محمد وصحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے کہ مطلب ان کے یہودیوں کے دلوں میں خوف ڈال دیا. جی ان کے ذریعے محمد اور وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ذریعے. یخربون بیوتہم بأیدیہم ای یخربون بیوتہم کہ وہ اجاڑتے تھے اپنے گھروں کو حتی یہاں تک کہ لا ینتفعوا کہ نہیں لا ینتفع
لا ينتفع بها المؤمنون کہ مسلمان اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. جی وَلْيَأْخُذُوا اور کہ وہ وَلْيَأْخُذُوا بَعْضَ أَبْوَابِهَا جی شیخ لیاخذوا کیا اخذ کرتے تھے وَلْيَأْخُذُوا یعنی کہ لیتے تھے وہ اجاڑتے تھے, کچھ دروازے توڑ دیتے جی تھے, کچھ ہے نا بعد جی لے اور لیتے تھے. کھڑکیاں ابواب ہاں خشابیہ مطلب کھڑکیاں اور دروازے. جی اخشاب یعنی کہ لکڑیاں یا کھڑکیاں, وہی مراد لے سکتے ہیں. وَأَخْشَابِهَا الْمُسْتَحْسَنَ مَعَهُمْ یعنی کہ کچھ چیزیں اجاڑ دیتے تھے اور کچھ چیزیں نکالتے تھے. یعنی کتنی بھی اچھی چیز ہو جب نکالی جائے گی تو وہ اجاڑنے کے برابر ہے نا. جب نکال دی جائے گی اس کی جگہ سے تو خراب ہو جائے گی نا. یعنی وہ جو جگہ ہے وہ مکان ہے وہ خراب ہوگا نا. تو یہ ہے نا دو غرض سے, دو سبب سے نکالتے تھے یا اجاڑتے تھے. ایک مسلمان فائدہ نہ اٹھا سکیں, دوسرا کوئی اچھی چیز ہے تو وہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے. اچھا جو اگلا لفظ ہے مستحسنہ معہم, شیخ یہ کیا ہوا کہ مطلب وَلْيَأْخُذُوا بَعْضَ أَبْوَابِهَا وَأَخْشَابِهَا الْمُسْتَحْسَنَةِ مَعَهُمْ تاکہ وہ لے جائیں اپنے ساتھ بعض ابواب اور اخشاب یعنی کہ لکڑیاں اور دروازے اپنے ساتھ جو اچھے ہیں. الاخشاب المستحسنہ جو اچھے ہیں اور معہم اپنے ساتھ. جی وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ كَانُوا يَهْدِمُونَ عَلَيْهِمُ الْحُصُونَ جی لیتمکنوا من قتالهم اچھا لیتمکنوا من قتالهم یعنی اپنے ہاتھوں سے جب وہ یہدیمون, شیخ یہدیمون کیا ہوا؟ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ إِذْ كَانُوا يَهْدِمُونَ یعنی يَهْدِمُونَ الْمُؤْمِنُونَ عَلَيْهِمُ الْحُصُونَ جب مسلمان ان کے قلعوں کو ادھیڑتے تھے یا کیا کرتے تھے, وہ ہدم یعنی کہ برباد کر رہے تھے, گرا رہے تھے, علیہم ان کے حصون کو, ان کے قلعوں کو, لیتمکنوا من قتالہم تاکہ ان سے لڑائی میں آسانی ہو یا لڑائی پر قابو پا سکیں. تعبیرو یا اولی الابصار ای شیخ کی کیا لفظ ہے فتعذوا بحالہم یعنی عبرت پکڑتے تھے. جی عبرت پکڑو. فاعتبروا فتعذوا اتعظوا اچھا عبرت پکڑو, عبرت پکڑو بحالہم ان کے حال سے. یا صحاب العقول یعنی عقولی, یا صحاب العقولی نہیں اصحاب السواد با کے اوپر فتح نہیں آئے گا شیخ, یا صحاب جی فتح یا اصحاب العقولی, یا اصحاب العقولی ہے عقل والو. ولا تغتروا ولا تعتمدوا الا على الله سبحانه. تغتر شیخ کیا اس کا کیا معنی ہوا؟ ولا تغتروا دھوکے میں نہ پڑو, ولا تعتمدوا اور نہ اعتماد نہ کرو الا على الله سبحانه. اخترار کا معنی ہے دھوکے میں پڑنا, کہ اللہ کے علاوہ کسی عقل والوں کسی اور چیز میں دھوکے میں نہ پڑو. جی یعنی ان کے ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑو اور اعتماد نہ کرو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کسی پر. ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء ولولا ان كتب اللہ علیہم الجلاء ای ولولا ان کہ كتب اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا علیہم الخروج کہ نکلنا من المدینہ مدینہ میں سے. اگر نہ لکھا ہوتا اللہ تعالیٰ نے, ولولا اگر نہیں لکھا ہوتا اللہ تعالیٰ نے ان پر مدینے سے خروج. شیخ کی جملہ پورا نہیں لگ رہا, بس اتنا ہی ہوگا. ہاں اس کے بعد ہے نا لعذبہم فی الدنیا. اچھا لعذبہم فی الدنیا
ای بالقتل تو قتل کے ساتھ بس بھی جیسا کہ لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں عذاب دیتا دنیا میں. کیسے عذاب دیتا؟ بالقتل والسبی، کما عذب بنی قریظہ جیسے کہ عذاب دیا بنی قریظہ کو اخوانہم ان کے بھائیوں کے ساتھ بذالک جی اس کے ذریعے، یعنی قتل اور قتل کے ذریعے جو بنو قریظہ کو ختم کیا گیا انہیں بھی ختم کر دیا جاتا جو ان کے بھائی تھے بنو قریظہ. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، قاف پہ شدہ ہے، شاق اللہ ورسولہ، جزاؤہم بما جزاؤہم بہ من عذاب الدنیا والآخرۃ بسبب مخالفتہم للہ بسبب مخالفتہم للہ ورسولہ. رسولی ما شیخی کل ومعاداتہم لہما جزا بما جزاہم بما جزاہم بھی، یعنی جو ان کو جو بدلہ ملا جو دیا اللہ تعالیٰ نے اس بدلے کے ذریعے، یعنی کہ جو عذاب دیا، ہاں، من عذاب الدنیا. شیخ نہیں اس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ جزاہم بما جزاہم بھی من عذاب الدنیا والآخرہ، یعنی جو انہیں بدلہ جو ملا وہ اس لیے دیا اللہ تعالیٰ نے، جو انہیں بدلہ ملا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عذاب دنیا اور عذاب آخرت کے شکل میں جو انہیں بدلہ ملا. کیوں ملا بدلہ ہے؟ بسبب مخالفتہم للہ ورسولہ ومعاداتہم لہما، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی اور ان کے معاہدے جو انہوں نے معاہدہ کیا، معاداتہم دشمنی، معاہدہ دشمنی، اوکے، عداوت سے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ، اچھا ترکتموها، ای ما قطعتم ایھا المؤمنون، جو کاٹے اے مومنوں، من نخلۃ جو درخت کاٹے، لینۃ جو کھجوروں کے درخت ہے، او ترکتموها یا چھوڑا اس جو چھوڑ دیے، بلا قطع یعنی بلا قطع بغیر کاٹے. جی فبإذن اللہ ولیخزی الفاسقین، یہ میرا اچھا ہو گیا. ای فقطع ما قطعتم وترک ما ترکتم کان بإرادة اللہ، کان بإرادة اللہ، سبحان اللہ، کان بإرادة اللہ، بإرادة اللہ، بإرادة اللہ، وکان لیجزی اللہ، لیخزی اللہ الفاسقین. جی وہ مجھے کلیئر نہیں نظر آ، لیخزی اللہ الفاسقین، یہود بنی النضیر. جی یہودا فاسق مصدر نہیں ہے، فقطعوا ما قطعتم وترکوا ما ترکتم. فقطعوا ما قطعتم ہے، اصل میں الف جو آیا ہے وہ غلطی سے فقطعوا ما قطعتم وترکوا ما ترکتم. شیخ وہ اس کا ترجمہ بتا دیں، وہ نہیں کیا ابھی. یعنی فقطعوا ما قطعتم وترکوا ما ترکتم، جو تم نے کاٹا اور جو تم نے چھوڑا، یعنی تمہارا کاٹنا جس کو تم نے کاٹا اور تمہارا چھوڑنا جس کو تم نے چھوڑا، کان بإرادة اللہ، اللہ تعالیٰ کے ارادے سے تھا. وکان لیخزی اللہ الفاسقین یہود بنی النضیر،
اور اس لیے تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسوا کرے فاسقوں کو، بنی نذیر کے فاسقوں کو. جی اس کے بعد من ہدایت الآیات پڑھیں. بیان جلال اللہ و عظمتہ مع عزہ و حکمتہ فی تسبیحہ من کل المخلوقات العلویہ والسفلیہ وفی اجلالہ بنی النذیر من دیارہم وہو اول الحشر و اجلاء تم لہم وسا یعقبہ حشر ثان و ثالث. بیان و جلال اللہ و عظمت ہی، اس میں بیان ہے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کا، مع عز ہی اس کی عزت کے ساتھ. عز ہی سے کیا مراد ہے شیخ؟ وہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عزت اور حکمت، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غلبہ اور اس کی حکمت. جی فی تسبیح ہی من کل المخلوقات، تمام مخلوقات جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، العلویہ والسفلیہ، جو بلندی پر ہیں اور جو پستی میں ہیں. وفی اجلاء بنی النذیر من دیارہم، اور اس میں جلا وطن کرنا ہے بنو نذیر کا، من دیارہم ان کے گھروں سے، وہو اول الحشر اور وہ پہلی مرتبہ کا کرنا ہے، وإجلاء تم لہم وسا یعقبہ حشر ثان و ثالث. اور وسيعقبه حشر ثان وثالث. اچھا ثم تم لہم وسيعقبہ، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو سزا دیں گے. عاقبہ یعقب ہے، وہ عاقبہ یعقب مطلب پیچھے آنا، یعنی اس کے پیچھے ہے حشر انسان و ثالث، دوسرا اور تیسرا حشر اس کے پیچھے ہوگا، ان کا دوسرا اور تیسرا حشر ان کے پیچھے ہوگا. بیان اکبر عبرت فی خروج بنی نذیرہ، اس میں بیان ہے بنو نذیر کے خروج میں بہت بڑی عبرت کا بیان ہے اس میں. وذالک لما کان لہم من قوت ولما علیہ، لما کان لہم من قوت، وذالک لما کان لہم من قوت ولما علیہ المؤمنون من ضعف ومع هذا فقد انہزموا شر حزیمۃ وتركوا البلاد والاموال ورحلوا الى غیر رجعۃ. جی وذالک اس لیے لما کان لہم من قوہ، کہ ان کے پاس بہت ساری قوت تھی، ولما علیہ المؤمنون من ضعف، اور یہ کہ جو مومن تھے وہ کمزور تھے. ومع ھذا، اس سب کے ساتھ، فقد انہزموا، ان سب کے ساتھ انہوں نے ہزیمت اختیار کی، یعنی وہ ہار گئے. ان تمام کے باوجود بول سکتے ہیں اس کو، یعنی یہ ان کے پاس قوت تھی، مسلمان ضعف میں تھے، اس کے باوجود انہزموا شر ہزیمت، پوری طرح یہ ناکام ہو گئے. لما کان لہم، اس وجہ سے کہ، وذالک لما کان لہم، اس وجہ سے کہ، یعنی بیان اکبر عبرت فی خروج بنی النضیر، خروج بنی النضیر کا یعنی خروج بنی النضیر میں بڑی عبرت ہے. کیسے ہے؟ وذالک، وہ اس لیے ہے، لما کان لہم من قوت. لما اگر کریں گے ترجمہ کیسے کریں گے بتائیے؟ نہیں لما ہی آئے گا، سبب یہ ہے نا. وہ اس طرح مجھے لگا کہ جب ان کے پاس پہلے قوت تھی اور مسلمان ان کے اوپر کمزور تھے ان کی مخالفت میں، تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو شکست دی. عبرت کس میں ہے؟ عبرت کا بیان اس کے اندر ہے، وہ اس لیے ہے
کہ ان کے پاس یعنی سببیہ لگ رہا ہوں لما كان لهم من قوة ولما كان عليه المؤمنون من ضعف. جی فقد ان ہزموا شر حزیمت، تو ان کو بری طرح ناکامی ہوئی. وَتَرَكُوا الْبِلَادَ وَالْأَمْوَالَ وَرَحَلُوا، اور انہوں نے چھوڑ دیا اپنا شہر اور اپنے مال. وَرَحَلُوا، اور انہوں نے ہجرت کی. إِلَى غَيْرِ رَجْعَةٍ، اس طرف کہ وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے. جی. فَعَلَى مِثْلِ هَذَا يَتَّعِظُ المتعظعون المتعظون يتعظ المتعظون. فعلى مثل هذا يتعظ المتعظون فإنه لا قوة تنفع مع قوة الله. تو اس سے نصیحت پکڑنے والوں کو نصیحت پکڑنی چاہیے. فإنه لا قوة تنفع، کہ کوئی طاقت فائدہ نہیں دیتی. مع قوة اللہ، اللہ تعالیٰ کی قوت کے سامنے. فلا يغتر العقلاء بقواهم المادية بل عليهم أن يعتمدوا على الله اولا وآخرا. تو کبھی بھی عقل والوں کو اس چیز سے دھوکہ نہیں، اپنی مادی قوت سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. بل علیہم، لیکن ان کے اوپر لازمی ہے ان یعتمدوا، کہ وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں. اولا و آخرا، پہلے بھی اور بعد میں بھی. جی. نمبر 3 علت حزیمت بنی نذیر لیست علت حزیمت بنی النظیر. علت حزیمت بنی نذیر لیست الا محادتهم للہ وللرسول الا محادتهم للہ والرسول ومخالفتهم لہما وهذه وسنته تعالی فی. کہتے ہیں علت و حزیمت بنی نذیر، جو بنی نذیر کی جو ناکامی کا جو سبب ہے، لیست الا محادتهم للہ والرسول، وہ نہیں مگر انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کی. نافرمانی کی. محادہ مانے دشمنی نہیں، نافرمانی اور مخالفت. نافرمانی اور مخالفت لہما، ان دونوں کی. وَهَذِهِ سُنَّتِهِ تَعَالَى فی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کا طریقہ ہے. فی کل من یحادہ ویحاد رسولہ فإنہ ينزل به اشد انواع العقوبہ. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا، اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر شدید قسم کی عقوبت جو ہے نازل کریں گے. تو ایک مرتبہ علت حزیمت بنی النظیر لیست الا محادتهم للہ والرسول ومخالفتهم لهما وهذه سنته تعالى في كل من يحاده ويحاد رسوله فإنه ينزل به اشد انواع العقوبات. جی. عفو اللہ تعالی علی عفو اللہ تعالی علی المجتہد اذا اخطأ وعدم مؤاخذتہ. اللہ تعالیٰ کا درگزر کرنا مجتہد کے وعدم مؤاخذتہ وعدم مؤاخذتہ، اور اللہ تعالیٰ کا مجتہد کے ساتھ درگزر کہ جب وہ خطا کرے اور اس کو سزا نہ دینا. فقد اجتہد المؤمنون فی قطع نخل بنی نذیر من اغاظتهم
جی اغاظتهم اغاظ اغاظتهم يغيظ حتى ينزلوا من حصونهم حصونهم من جی فقط اجتہد المؤمنون، تو مومنوں نے اجتہاد کیا فی قطع نخل بنی نذیر کے بنی نذیر کے درخت کھجور کے درخت کاٹے جائیں من اجل اغاظتهم، تاکہ ان کو غصہ دلایا جائے، حتی ینزلوا، تاکہ وہ نازل ہوں، من حصونہم، اپنے قلعوں سے، وَأَخْطَعُوا فِي ذَلِكَ إِذَا قَطَعَ النَّخْلَ الْمُثْمِرَ فَسَادَ وأخطأوا في ذلك إذ قطع النخل المثمر فساد. وَأَخْطَعُوا فِي ذَلِكَ إِذَا قَطَعَ النَّخْلُ، یہ اس کا کیا إذ ترجمہ قطع کریں گے؟ النخل إذ قطع وَأَخْطَعُوا، انہوں نے خطا کی، یعنی غلطی کی، چوک کی، فی ذالک اذ قطع النخل المثمر فساد، جب کھجور کے درخت کاٹے جائیں فساد کے لیے. نہیں جبکہ کھجور کے درخت کاٹنا یا پھلدار درخت کاٹنا فساد ہے، یعنی غلطی کی. لیکن عام حالات میں کیا ہے؟ عام حالات میں پھلدار درخت کاٹنا، یہاں تک کہ جنگ کے حالات میں بھی پھلدار درخت یا سایہ دار درخت کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. تو اس وقت وہاں پر مسلمانوں کا کرنا صحیح تھا، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تائید کی. اذ قطع النخل المثمر فساد، جبکہ پھلدار کھجور کے درخت کاٹنا فساد ہے. ولکن اللہ تعالی لم یؤاخذهم لانهم مجتہدون. لیکن یہ شروع میں اخطاؤ سے کیا مراد ہے سر؟ جبکہ انہوں نے خطا کی، یہ کاٹ کر انہوں نے خطا کی اپنے حساب سے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعد میں تائید نازل کر کے ان کو عفو درگزر سے کام لیا، اور ان کے اس خطا پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ اجتہاد کے ذریعے انہوں نے کیا تھا، یہ صاحب کتاب ہے، ان کا اپنا موقف ہے یہ. ورنہ دوسرے لوگوں نے یہی لکھا ہے کہ وہ صحیح تھا ان کا کرنا، خطا نہیں تھا. اجتہاد کس چیز میں؟ ایک تو اجتہاد یہ کیا کہ درخت کاٹے جائیں، اور دوسرا اجتہاد یہ کیا جب یہودیوں نے ان کو لان تان کی تو تب انہوں نے چھوڑ دیا کاٹنا. وہ ہے نا بعض لوگوں کا خیال تھا، بعض مسلمانوں کا اختلاف کیا نا مسلمانوں نے اس میں، تو مسلمانوں کا اختلاف ہوا اس کے اندر. لیکن چونکہ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ نا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے مسلمان اجتہاد کریں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، اجتہاد نہیں کہیں گے اس کو. بعض کا خیال یہ بھی ہے نہیں، وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ہی اور آپ کی اجازت کے سامنے. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات پر خاموشی کیا کہلائے گی؟ اجازت ہی کہلائے گی نا. تقریری ہے نا. جی حدیث تقریری ہے. تو یہ اجتہاد نہیں ہے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں، بعض لوگوں کا خیال ہے، جیسا کہ صاحب کتاب جو ہیں شیخ ابو بکر جابر الجزائری، ان کا خیال یہ ہے کہ اجتہاد تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں اس میں، اس اجتہاد میں اللہ کے نبی جی اللہ کے رسول وہاں موجود ہیں، کیا معلوم اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے دل میں وحی کر دی ہو. ہاں میری بات سنیے، یہی آخرکار وہی ہوتا ہے وہ، یعنی کہ بعض لوگ جو کہتے ہیں اجتہاد ہے، تو اس اجتہاد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اجتہاد تھا کہ کاٹے جائیں، گرچہ کہ کاٹنا غلط تھا اپنے حساب سے، عام حالات کے حساب سے، لیکن اجتہاد جو ہوا مسلمانوں سے وہ صحیح ہوا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عفو درگزر سے کام لیا. جی وَأَخْطَأُوا فِي ذَلِكَ، اور انہوں نے اس میں خطا کی، اذا قطعوا النخل، جب انہوں نے کھجور کے درخت کاٹے، فساد کے لیے. ایسا نہیں ہے، فساد کے لیے ایسا ترجمہ نہیں کریں گے. وَأَخْطَأُوا فِي ذَلِكَ، اس کے اندر انہوں نے غلطی کی. اذ قطع النخل المثمر فساد، جبکہ پھلدار درخت کاٹنا فساد ہے. جی جیسے کہ فساد ہے، لیکن انہوں نے جو کاٹا اپنے اجتہاد سے کاٹا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس کے باوجود؟ ولکن اللہ تعالی لم یؤاخذهم
ولیکن اللہ تعالیٰ لم یؤاخذہم لأنہم مجتہدون، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مواخذہ نہیں کیا کیونکہ وہ اجتہاد کرنے والے تھے. جزاک اللہ خیر. وإياك، اللہ بارک فیکم. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع عطا کرے. آمین آمین. چلیں ٹائم تو زیادہ ہو گیا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.